وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، رسول اللہ کی آل تھے۔ آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی بھی چلی جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے۔ بدر میں بھی تعداد کم تھی، احد میں بھی تعداد کم تھی، اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی، لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کو کچھ لوگ جیل جانے سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیں ورنہ آپ پر کیس ہو جائے گی اور آپ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا سا جواب تھا، آئیے سنتے ہیں۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت ایسی ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر تو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی سلمان اظہری صاحب بہت ہی بے باک انداز میں بولتے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ ناموس رسالت پہ جو کوئی کتا بھونکتا ہے، ان سب کتوں کو بے خوف ہو کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو سلامت رکھے۔ سلمان اظہری صاحب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو لوگ ناموس رسالت میں گستاخیاں ہوتے دیکھتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نعت خواں ہیں، مشہور نعت خواں، ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے، بدر میں بھی تعداد کم تھی، احد میں بھی تعداد کم تھی، اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی، لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، کبھی مت جانا ان سب معاملات پر۔ آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے تمہیں مرزا کیا جا رہا ہے، کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے، وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے۔ ہر صبح ازل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے، مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے، کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری ہے؟
استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے. میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں. امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت یہ کہا تھا صحابہ نے مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائے، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائے، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا. میرے عزیزوں میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیا بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا. ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی. یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے. اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چلی جائیں گی. میرے عزیزوں میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے. اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی بات. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی ہیں، بیوی، خاندان میرا بھی ہے، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے. لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی. لیکن میرے عزیزوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے، بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو. کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سی دن تکلیف آئی ہے. یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے. آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری
جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا. اہل بیت تھا جنہوں نے 20-20 سال جیل کاٹی ہے. رسول اللہ کے شہزادے تھے وہ, رسول اللہ کی آل تھے. آج تو لاکھوں میں ہے, اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے, پوری دنیا کے وہ مرکز تھے, لیکن جیلوں میں 20-20 سال گزارے. کسی کو 10 سال, کسی کو 12 سال, کسی کو 20 سال. آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا, زنجیروں سے. آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے. ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی. حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. میرے عزیز ہو, یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذویل احترام اس منصب کو ہاتھ سمجھیں. آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. اسی کچھوچھا مقدسہ کے بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں, سید مظفر حسین کچھوچھے. آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ ہے کچھوچھا مقدسہ کا آستانہ, اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کچھوچھا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے, پسندیدہ شعر ہے. آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد. آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری, لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے, وہیں پر ہے. واپس آ جاؤ ادھر ہی. اپنی کٹیا بچا کر, اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے. حضور کے نام کے دفاع کرو, صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا. سبحان اللہ.